دین کے بارے میں کوئی شک، کوئی بدگمانی، کوئی غلط فہمی مومن کے دل میں بھی آ سکتی ہے۔ ایک صحابی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا آ کر انہوں نے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض دفعہ اسلام کے بارے میں میرے دماغ میں ایسے ایسے شکوک اور شبہات آتے ہیں کہ میں آگ میں جل جانا پسند کرتا ہوں بجائے اس کے کہ ان شکوک اور شبہات کو اپنی زبان پر لے کر آؤں۔ اتنی ان کو تکلیف ہوتی تھی اپنے ان شکوک پر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو عین ایمان کی نشانی ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ جب مومن کے دل میں کوئی غلط فہمی آتی ہے دین کے بارے میں، وہ شدت کی تکلیف محسوس کرتا ہے کہ کیوں خیال آیا مجھ کو یہ۔ اور مومن سمجھ جاتا ہے کہ یہ شیطان کی سرگوشی ہے، شیطان بھڑکا رہا ہے نا، ورغلا رہا ہے، اور وہ فوراً رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف۔ اور ہمیں تو دعا سکھائی گئی ہے قرآن کی آخری سورت قل اعوذ برب الناس، اور آگے کیا فرمایا؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ یہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، اور آگے فرمایا اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، شکوک و شبہات ڈالتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب اپنا شک، اپنا شبہ ہم بجائے اس کے کہ اللہ کے سامنے رکھیں اور اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ میرا دل کھول دے دین کے لیے، میرا یہ شک دور کر دے، میرے علم میں اضافہ فرما، میری غلط فہمی دور فرما دے۔ جو یہ کام نہیں کرتے اور اپنے شکوک شبہات، اپنی بدگمانیاں اوروں سے ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں دین کے بارے میں، اس سے انٹلیکچوئل پولوشن پھیلتا ہے۔ 10 لوگ اس شک کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کمزور ایمان والے تو بہت جلدی کیچ کرتے ہیں یہ مرض، شک کا مرض، شبے کا مرض۔ اللہ نے تو بتا دی اپنی کتاب کے بارے میں کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب، کوئی شک نہیں، یہ تو حق کا معیار ہے، یہ نہیں بدلے گا، تم اپنے شکوک دور کرو۔ فتح مکہ کا واقعہ آتا ہے کچھ روایات میں کہ ابو سفیان آئے جو اب تک ایمان نہ لائے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ایمان تو لانا چاہتا ہوں لیکن دماغ میں ابھی بھی شکوک ہیں۔ اس پر کسی صحابی نے کہا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ تمہاری گردن اڑا دی جائے، سارے شکوک تمہارے دور ہو جائیں گے۔ تو کیا واقعی ہم پھر موت کا انتظار کریں گے؟ موت کے ساتھ یہ چیزیں ختم ہوں گی؟ یہ آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ مسلمان مومن وسوسوں پر پریشان ہوتا ہے اور منافق اپنے وسوسوں پر خوش ہوتا ہے، کوئی بڑی زبردست برین ویو سمجھتا ہے اس کو اپنی۔ یہ فرق ہے۔ تو فرمائے تو بس ان کے دل تو شک میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ اپنے شک کے اندر گردش کر رہے ہیں، سرگرداں ہیں۔ آیت 46 وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ۔ انبعاث مادہ اس کا روٹ ورڈ با عین اور سا ہے، با عین سا مطلب ہوتا ہے اٹھنا، کھڑا ہونا۔ بعث فی الامیین ہم پڑھتے ہیں اللہ نے بھیجا، اٹھایا ایک رسول، تو اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ آیا۔ انبعاث ثبت سا با تا، لمبی والی تا۔ ثبتا کا مطلب ہوتا ہے قدم جما دینا، اسٹیٹ فاسٹ کر دینا کسی کو، اور سا با تو اس کا مطلب ہوتا ہے بٹھا دینا، کسی کام سے روک دینا۔ ثبت کسی کام سے روک دینا، پیچھے چھوڑ دینا۔ اب یہاں ذکر کیا جا رہا ہے ان کے اپنے ارادے کا، ان کے ارادے کا ذکر کیا گیا اور اللہ کے ارادے کا بھی ذکر کیا گیا۔ 2 باتیں جمع ہو گئی ہیں اس آیت کے اندر۔ دنیا میں جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کے لیے 2 فیکٹرز درکار ہیں، 2 چیزیں اس کے لیے درکار ہوتی ہیں۔ پہلے اپنا ارادہ اور دوسرے اللہ کی اجازت۔ جب یہ دونوں مل جاتی ہیں وہ کام ہو جاتا ہے، اچھا ہو یا برا، نیکی کا کام ہو یا گناہ کا کام ہو، کچھ بھی ہو، ہر کام کے اندر یہ 2 فیکٹرز ہوتے ہیں۔ ایک آپ نے ارادہ کیا
اپنے گھر سے نکل کر یہاں آنے کا، ٹھیک ہے، اللہ کی اجازت ہوئی تو آپ آ گئیں، اللہ کی اجازت نہ ہوتی آپ کا ارادہ پورا نہ ہوتا۔ ابو جہل نے ارادہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا، اس نے ارادہ کر لیا۔ انسانوں کے جو اعمال کا اجر ہے وہ ان کے ارادوں پر بھی ہے۔ اچھا ارادہ کیا، اللہ کی اجازت ہوئی، ارادہ پورا ہو گیا، اجازت نہ ہوتی تو نیت کرنے کا بھی اجر تھا، اچھا ارادہ تو کیا تھا۔ اسی طرح برا ارادہ کیا، اللہ کی اجازت ہوئی تو وہ برا کام سرزد ہو گیا، اللہ کی اجازت نہ ہوئی برا کام نہ ہو سکا، ابو جہل کامیاب نہ ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے میں۔ سزا کس کی بھگتے گا؟ ارادے کی۔ اس نے ارادہ کیا تھا نا، جو اس کے بس کی چیز تھی، جہاں اللہ نے اس کو آزادی دی تھی، ارادے کی آزادی، چوائس کی آزادی، اس چوائس کے استعمال پر دراصل گناہ اور ثواب لکھا جاتا ہے، اور عمل اس کے آگے کی چیز ہے۔ تو ہر کام کے لیے دو فیکٹرز ہوتے ہیں، ایک اپنا ارادہ، ایک اللہ کی اجازت۔ میں ارادہ کروں کہ میں یہ لفظ بولوں، اللہ کی اجازت ہوگی تو وہ لفظ منہ سے نکلے گا، ورنہ نہیں نکلے گا۔ تو پہلی بات کیا کہ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر ان منافقوں کا واقعی ارادہ ہوتا نکلنے کا اور عین وقت پر کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہوتی تو کم از کم تیاری تو کی ہوتی، انہوں نے سامان تو تیار کر کے رکھا ہوتا۔ اور منافق کیا بہانے بناتے تھے کہ جی کیا کریں، بیوی بیمار ہو گئی ہے ان وقت پہ، بچے کو یہ ہو گیا، اماں کا یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا، میں تو بالکل تیار تھا۔ یہ جینوین ریزن بھی ہو سکتا ہے، یہ واقعی جینوین ایکسکیوز بھی ہو سکتی ہے، لیکن جس کی یہ جینوین ایکسکیوز ہے کم از کم اس نے پھر نکلنے کی تیاری تو کر کے رکھی ہوگی، سب کچھ تیار کیا، عین وقت پہ پرابلم آ گیا، چلو وہ تو قابل معافی ہے، وہ تو ایکسکیوز کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو صرف بہانہ بنا رہے ہیں، کوئی تیاری بھی انہوں نے نہیں کی۔ مطلب کیا؟ ان کا ارادہ ہی نہیں تھا، ان کو اٹھنا ہی نہیں تھا، ان کو جانا ہی نہیں تھا۔ اور دوسرے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی مرضی سے عمل کر لیا، دراصل تو اللہ ہی نے ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبعاثَهُمْ، اللہ نے تو ناپسند کیا کہ یہ تمہارے ساتھ چلیں۔ یہ کیا اللہ کے کام کو ڈسکارڈ کریں گے؟ یہ کیا اللہ کے رسول کی پکار کو ریجیکٹ کریں گے؟ یہ اللہ کے ہاں سے ریجیکٹڈ ہیں، مردود ہیں، رد کیے ہوئے ہیں، ڈسکارڈڈ ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو خود نیکی کمانے کا ارادہ بھی نہیں کرتا تو اللہ کی طرف سے توفیق بھی نہیں ہوتی۔ خود ارادہ جو نہیں کیا اور کہہ دیا گیا وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، جاؤ بیٹھے رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ، بیزاری کے ساتھ ان کو چھوڑ دیا گیا۔ آیت 47 لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْدَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، وہ تمہارے درمیان فتنہ پروری کے لیے دوڑ دھوپ کرتے۔ حقیقت ہے کہ یہ اگر تمہارے ساتھ آتے تو فائدہ کچھ نہ ہوتا، اور پہلے بھی ہسٹوریکلی تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہو چکی تھی۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی جب کسی غزوے میں، جب کسی مہم میں مسلمانوں کے ساتھ نکلے، انہوں نے مسلمانوں میں کوئی نہ کوئی فتنہ ہی اٹھایا۔ کبھی عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا، کبھی مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکایا، یعنی کہ ڈی مورلائز کرنے والے کام ہی کرتے رہے۔ ان کا نکلنا کوئی فائدہ مند نہ ہوا۔ اور خود اس آیت میں ہمارے لیے سبق ہے۔ بعض دفعہ ہم دل اپنا چھوٹا کرتے رہتے ہیں کہ جی فلاں ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، فلاں ہمارا ساتھ نہیں دے رہا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ ساتھ نہ دینے میں بہتری ہو۔ اگر وہ ساتھ ہوتا، ہو سکتا ہے کہ وہ خرابی پیدا کرتا، اور اگر اس کے ساتھی بننے میں کوئی خیر ہوتی تو اللہ ضرور اس کو نیکی کی توفیق دے دیتا۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو توفیق نہ دی، یہ فائدہ ہی ہوا۔ یہ جو نہ آئے تمہارے ساتھ، تمہارا ہی فائدہ ہوا۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ،
اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں. اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. یعنی کچھ آیا کرتے تھے منافق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اور صرف جاسوسی کے لیے آتے تھے. یہ مضمون ہم پڑھ چکے ہیں نا پہلے بھی. سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین، سورہ نساء میں پڑھا تھا نا کہ یہ آتے ہیں جھوٹ سننے کے لیے اور کسی اور کے لیے جاسوسی کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہ سننا چاہتے ہیں. یہ بات دراصل بتا کر مسلمانوں کو بھی وارن کیا جا رہا ہے کہ جو بالکل سادہ لوح سمپلٹن قسم کے پرخلوص مسلمان تھے کہ وہ ان منافقوں کی باتوں میں نہ آئیں. جب انسان بالکل سیدھا سادہ سمپل سا ہوتا ہے نا، وہ ہر ایک کی بات پہ یقین کر لیتا ہے. ہر انسان کے اندر اتنی انسائٹ نہیں ہوتی، اس کے اندر اتنی باطنی بصیرت نہیں ہوتی کہ سامنے والے کو وہ جانچ پرکھ سکے، گہرائی تک اس کا اندازہ لگا سکے کہ یہ انسان ہے کیسا، مخلص بن رہا ہے یا واقعی میں مخلص ہے. تو جو سیدھے سادے مسلمان تھے وہ منافقوں کی باتوں میں آ جایا کرتے تھے، ان کو بہت ہی سچا اور مخلص سمجھ لیا کرتے تھے. ان کو وارن کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ان سے زیادہ تم ملنا جلنا مت رکھنا. آیت 48 لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ. اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا. یعنی غزوہ احد میں 300 آدمیوں کو لے کر عبداللہ بن ابی الگ ہو گیا. غزوہ احزاب میں اس نے یہودیوں کی اور مشرکوں کی گٹھ جوڑ کروائی، ان کا انہولی الائنس کروایا. غلبہ دین کا راستہ روکنے کی بھرپور کوشش کر لی، لیکن بہرحال اسلام تو عرب پر غالب آ کر رہا اور ان کی اپنی زندگیوں ہی میں فتح مکہ ہو گئی. اب آگے کی آیت میں ان کے مختلف بہانوں میں سے ایک بہانے کا ذکر ہے. آیت 49 وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں مت ڈالیے. الا آگاہ ہو جاؤ، فی الفتنۃ سقطوا وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، سن رکھو فتنے میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے. اس کی شان نزول مختلف تفاسیر میں یہ آتی ہے کہ ایک منافق تھا، جد بن قیس اس کا نام تھا. جب اس کو پتا چلا کہ روم کی طرف مسلمانوں کا لشکر جا رہا ہے تو اس نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ رومی عورتیں بہت حسین ہوتی ہیں اور میں بڑا ہی حسن پرست واقع ہوا ہوں اور عورتوں کے بارے میں صبر نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ مجھ کو فتنے میں مت ڈالیے اور جہاد میں شرکت سے ایگزمپٹ کر دیجئے. یہ کیا انداز ہے؟ ابھی تو ہمیں ہنسی آ رہی ہے، لیکن اسی طرح کے بہانے بعض دفعہ ہم بنا جاتے ہیں. جیسے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نا، آپ ان سے کہیں کہ بھئی آپ یہ کیجئے یہ کیجئے، کہتے ہیں نہیں ہم تو بڑے ہی گناہ گار ہیں، ہم آپ جیسے نیک تھوڑی ہیں. تانا بھی ہو گیا، بہانہ بھی ہو گیا، دونوں کام ساتھ ساتھ ہو گئے کہ اگلی دفعہ آپ ان سے کہتے ہوئے شرمائیں. ایسے آپ سے کہا کہ آپ بہت نیک سمجھ رہی ہیں اپنے آپ کو، تبھی ہمیں نیکی کی تلقین کر رہی ہیں. بھئی آپ نیک ہیں، ہم بڑے گناہ گار ہیں. مطلب کیا کہ ہم گناہ گار رہنا ہی چاہتے ہیں. کنفیشن نہیں ہے، ارادے کا اظہار ہے. اور یہ گواہی دی ہے انہوں نے اپنے خلاف. اللہ لکھ لے گا یہ سب کچھ کہ تم نے خود ہی تو کہا تھا تم بہت گناہ گار ہو. تو یہ انداز کہ یہ ہم نیکی نہیں کر سکتے، ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہم تھوڑی کوئی یہ کام کر سکتے ہیں. ایک طرف یہ، یا دوسری طرف یہ کہ بہت ہی کوئی اہم کام دین کا سامنے آ جائے، اس کے اندر مین میخ نکالنا کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو یہ ہو جائے گا. یعنی بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی متقی بننے کی کوشش کہ دیکھیں میں کتنا متقی ہوں، اس نیکی کے اندر مجھ کو یہ گناہ نظر آ رہا ہے، اگر میں نے یہ نیکی کی تو یہ گناہ کہیں نہ کر بیٹھوں، تو لہٰذا میں یہ کام نہیں کرتا. پتہ یہ چلا جو اللہ نے فرمایا
کہ الا فی الفتنۃ سقطوا، آگاہ ہو جاؤ، فتنے میں تو گر چکے. کب گرے؟ جب نیکی سے فرار کا بہانہ بنایا. تو پتا چلا کہ بہانہ تو خود بڑا فتنہ ہے. ایکسکیوز بنانا یہ تو خود بڑا فتنہ ہے. بہانہ بنایا نہیں کہ فتنے کا آغاز ہو گیا. یا جب اللہ کی اطاعت کا حکم آ گیا، جب اللہ کا حکم سامنے آ گیا، اب فتنہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو چوائس دے، کروں یا نہ کروں. حکم ہے، اس میں چوائس تھوڑی ہے، پوچھا تھوڑی گیا کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تم سے تھوڑی پوچھا، تمہیں بتایا ہے کرو. حکم سامنے آنے کے بعد سوچنا کروں کہ نہ کروں، یہی ہے فتنہ دراصل. تو مومن کا تقویٰ بھی یہاں سے پتا چلا ہم کو. مومن دوڑتا ہے، لپکتا ہے نیکیوں کے موقعوں اور نیکیوں کی جگہوں کی طرف کہ کس طرح میں نیکیاں کر لوں، نیکیوں کی جگہ پر پہنچ جاؤں، مجھے دین کی خدمت کا موقع مل جائے. اور منافق کا تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ منافق کا تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکیاں کرنے کی جگہ سے گھبراتا ہے. جیسے مومن گھبراتا ہے نا کہ میں گناہ کی جگہ پر بھی نہ جاؤں، ایسی جگہ نہ پہنچ جاؤں جہاں گناہ ہو رہا ہو. اور منافق نیکیوں کی جگہوں سے گھبراتا ہے، نیکیوں کے موقعوں سے گھبراتا ہے کہ ہائے کہیں وہاں نہ چلا جاؤں، نیکی کرنی پڑے گی. ان کے ساتھ نہیں جاتے، وہ تو باجماعت نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، جب جماعت کا ٹائم چلا جائے گا تو میں جاؤں گا، ایسا نہ ہو مجھ کو بھی زبردستی نماز پڑھوا دیں اپنے ساتھ. گھبراتے ہیں لوگ. تو یہ منافق کا تقویٰ ہوتا ہے کہ وہ نیکی کے موقع پر نہیں پہنچنا چاہتا، دور رہنا چاہتا ہے. آگے فرمایا آیت 50، ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وہم فرحون. تمہارا بھلا ہوتا ہے، انہیں رنج ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا. اصابہ یصیبو جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے تصب کا، اصابہ یصیبو کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک نشانے پر آ لگنا، تیر کا اپنے نشانے پر، اپنے ٹارگٹ پر آ لگنا. لیکن زیادہ تر اس کا استعمال برے حالات کے لیے ہوتا ہے. اسی سے اصابہ یصیبو سے لفظ بنا ہے مصیبت، جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ڈکشنری کے لحاظ سے، لغوی لحاظ سے دیکھا جائے تو مصیبت کا مطلب ہوتا ہے آ لگنے والی چیز، آ پڑنے والی چیز، چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو. لیکن ایک ٹرم بھی بن گئی ہے، اصطلاحی معنی اس کے اب برائی ہی کے لیے لیے جاتے ہیں. تو ان کو مسلمانوں کو خیر پہنچتا دیکھ کر کوئی خوشی نہیں ہوتی، اس لیے کہ جس سے حسد ہوتا ہے اس کی کامیابی تو اچھی نہیں لگتی. تو حسد تو ان کے دل میں تھا، یہ مسلمانوں کو کامیاب تو دیکھنا نہ چاہتے تھے. اب مسلمانوں کو ایک جواب بتایا جا رہا ہے کہ تم کیا کہو. ان کا تو رویہ تھا نا کہ اگر کوئی اچھائی مسلمانوں کو پہنچے تو ان کو بہت بری لگتی، حسد ہوتا ہے. اور اگر کہیں مسلمانوں کو کوئی گزند پہنچ جائے، کوئی زر پہنچ جائے، بہت خوش ہوتے تھے، بڑا اپنی پیٹھ تھپ تھپایا کرتے تھے، بڑا اپنے آپ کو اسمارٹ الیکس سمجھتے تھے، کہتے تھے ہم دیکھو ہم کتنے عقل مند ہیں نا، ہم اس کام میں نکلے ہی نہیں. اخذنا امرنا من قبل، ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا، ہم نے انویسٹ ہی نہیں کیا اس پروجیکٹ کے اندر، ہو گیا نا فلاپ، کوئی نہ فائدہ ہوا. کیوں؟ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ منافق جو ہے وہ کامیابی کا پجاری ہوتا ہے، اس کا معبود کامیابی ہوتی ہے، سکسیس آف دا ورلڈ. اور مومن کا معبود اللہ ہے. دنیا میں کامیاب ہو گئے تو ایڈیشنل کامیابی، نہ بھی کامیاب ہوئے تو اللہ کے ہاں تو کامیاب ہیں ہی. وہ شعر ہے نا کہ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، جو جیت گئے تو کیا کہنا اور ہارے بھی تو بازی مات نہیں. حقیقت ہے جو مجاہد بن گیا وہ کامیاب ہی کامیاب ہے. اسی کا بتایا گیا ہے اگلی آیت میں، آیت 51، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا. ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اللہ ہی ہمارا مولا ہے. ایک تو یہ بات کہ تم یہ مت سمجھو کہ ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہیں تو فلاں نقصان پہنچا. اگر مال کا نقصان ہونا تھا تو اسٹاک مارکیٹ بھی گر سکتی تھی، کوئی بینک بھی بینکرپٹ ہو سکتا تھا، کوئی چوری کوئی ڈاکہ بھی ہو سکتا تھا. جو قسمت میں نہیں تھا وہ ہرگز نہیں ملتا ہم کو.
اور جو خیر اگر ہم کو پہنچی وہ ہم کو ملنی ہی ملنی تھی. تو ایک تو تقدیر پر یہ بھروسہ کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. ہرگز، اس میں زور آپ دیکھ رہی ہیں لن کا، ہرگز ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی مگر وہ جو کتب اللہ لنا، جو لکھ دی ہے اللہ نے میرے لیے. یہ ہے تقدیر. اور اس سے انسان اتنا پرسکون، اتنا ریلیکس ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے کوشش کر لی، ایک دفعہ نتیجہ سامنے آ گیا، یہ تو ایسا ہی ہونا تھا. جب تک نتیجہ، رزلٹ کسی کام کا، کسی معاملے کا آپ کے سامنے نہ آئے، جب تک آپ کا اختیار ہے. یوں کر لیں، یوں کر لیں، پلاننگ کر لیں، کوشش کر لیں، محنت کر لیں. ایک دفعہ کسی کام کا نتیجہ برآمد ہو گیا، فتح کی شکل میں یا شکست کی شکل میں، کامیابی یا ناکامی، خوشی یا غم، تو یقین رکھیں کہ کتب اللہ لنا، اللہ نے یہی لکھا تھا. میں ساری دنیا کی کوششیں بھی کر لیتی تب بھی نتیجہ یہی نکلنا تھا. اور کوئی بات نہیں، ناگوار نتیجہ نکلا تبھی تو صبر کا موقع ملا، ورنہ صبر کا موقع کہاں سے ملتا، اور صبر کے بدلے ہی تو جنت ملے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ ہم پہ صبر کے مراحل ڈالتا ہے. کیوں؟ ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے نا، ہمارا دوست ہے. پتہ نہیں کتنے ہمارے گناہ اس طرح معاف کر دے گا اس صبر کے بدلے، پتہ نہیں جنت کے کتنے درجے بلند کر دے گا اس صبر کے بدلے. کیا پتہ ہماری کیا تربیت ہو جائے اس صبر کے ذریعے سے، اس مصیبت کے ذریعے سے. اگر خوشیاں ہی خوشیاں ملتی تو ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے اچھے نہ ہو پاتے. جیسے کسی نے ایک بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ تم دو چیزوں سے ڈرو، ایک یہ کہ تمہاری تمنا پوری نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ تمہاری تمنا پوری ہو جائے. ہر تمنا پوری ہو تو بتائیے کیا ہو، وہ بھی انسان کے لیے شر بن جائے. اور ہم اسی کو غم کہتے ہیں نا جب ہماری خواہش پوری نہیں ہوتی. تو جب انسان بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے رب پر کہ اللہ نے یہی لکھا تھا، انسان آگے بڑھ جاتا ہے. اور جب ہم اللہ کو مولا نہیں بناتے، ما کتب اللہ لنا پر یقین نہیں ہوتا، کیپ ری رائٹنگ دا پاسٹ. ہم بار بار ماضی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، بار بار ریوائنڈ کرتے ہیں اپنا ماضی. ہم ری رائٹ نہیں کر سکتے ماضی، جو ہوا ہو چکا، اٹس اوور اینڈ ڈن وتھ، ختم، پیج پلٹ دیں، بس ختم ہو گیا. اگر ماضی کی ناکامیوں کو یاد رکھیں گے تو آگے آپ کچھ نہیں کر سکتے زندگی میں، ایک نفسیاتی مریض بن کے رہ جائیں گے. تو بس جو ہو گیا وہ ہو گیا، اچھا ہوا یا برا ہوا، اچھا بھی ہوا تھوڑی دیر کی خوشی ہے، آگے چلیں. برا ہوا تھوڑی دیر کا غم ہے، آگے چلیں. اسلام فارورڈ لکنگ ہے. اسلام یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ مسلمان جو ہیں وہ ماضی میں قید کر کے رکھیں اپنے آپ کو. آگے چلو، ہوا مولانا، جو ہوا اچھا ہوا، اللہ ہمارا مولا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر تو چاہیے کہ بھروسہ کریں مومن. اصل جو اس کا لفظی ہے نا، جب آپ کریں گے تو آپ کو زور پتا چلے گا. وَعَلَى اللَّهِ، پہلے اللہ لایا گیا، اللہ ہی پر تو چاہیے کہ بھروسہ کرے مومن، کہ جو ہو گیا میرے رب کی طرف سے ہوا، بہت اچھا ہوا. آیت 52، قل کہہ دیجئے، هل يتربصون بنا الا احدى الحسنيين، ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی. کتنی پیاری بات ہے نا، ابھی جو ہم بات کر رہے تھے یہ وہی چیز ہے، دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی. یا تو یہ کہ ہم کو شہادت حاصل ہو جائے، تو یہاں سے نکل کر فوراً ہی دوسرے ڈائمینشن میں جائیں گے اور ہم اللہ کی رضا حاصل کر لیں گے. جیسے وہ شعر ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو شہید ہو گئے تو ہم کامیاب ہیں ہی، اور اگر دنیا میں کامیابی حاصل ہو گئی تو تم بھی کہو گے کامیاب ہو گئے. تو عہد الحسنیین، کوئی لاس ہے ہی نہیں، گین ہی گین ہے دونوں طرف، دونوں ہی ہاتھوں میں لڈو ہیں. تو تم تو ہمارے بارے میں دو بھلائیوں میں سے کسی ایک بھلائی کا انتظار کر رہے ہو. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ. اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں سے دلواتا ہے.
اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں. تو یہ بتا دیا کہ ہم تو تمہارے بارے میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب اللہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. یہ دیکھیں، یہ ہے نا فیتھ، اپنے حق پر ہونے کا یقین. اگر کسی کے سامنے یہ بات کہی جائے تو کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے ہاؤ کین یو بی سو ججمنٹل، تمہیں کیا پتا کہ تم ٹھیک ہو اور سارے کافر غلط ہیں. ڈیفینڈر آف دا فیتھ بننے کے بجائے کیا بن گئے ہیں؟ کچھ اور ہی ہو گئے ہیں نا. تو ججمنٹل وہ ہوتا ہے جو اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کر لے. لیکن قرآن کی آیت اس کو کوٹ کرنا یہ ججمنٹل نہیں ہوتا. اللہ تو ہے ہی جج، اللہ تو ہے ہی منصف. جب اللہ ججمنٹل نہیں ہوگا تو کون ججمنٹل ہوگا؟ اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، اور یہاں کہلوا دیا گیا مسلمانوں سے کہ تم کہہ دو ان کافروں سے، ان مشرکوں سے کہ ہم تو اپنے بارے میں 2 بھلائیوں میں سے کسی ایک بھلائی کو پائیں گے. تم ہمارے بارے میں انتظار کر رہے ہو 2 میں سے ایک بھلائی کا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم پر عذاب آتا ہے اللہ کی طرف سے، یا اللہ ہمارے ہاتھوں تمہیں عذاب دیتا ہے. تو انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں. آیت نمبر 53 قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انکم کنتم قوما فاسقین. ان سے کہو تم اپنا مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو. اب یہ حکم آ رہا ہے تقریباً سن 9 ہجری میں. اس سے پہلے سورہ نساء میں بھی ہم نے منافقوں کا ذکر پڑھا. اب تک منافقوں کو مہلت دی جاتی رہی کہ شاید یہ اپنے طور طریقے درست کر لیں، شاید کہ یہ سنبھل جائیں، شاید کہ یہ منافق سے مومن بن جائیں. لیکن جو ان کو مہلت دی گئی، جو ان کو ریلیکسیشن دیا گیا، ٹائم دیا گیا، اس سے انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا. تو اب یہ فیصلہ آ گیا کہ اب اگر یہ کوئی اپنے صدقات یا کوئی اسلام کے لیے پیسہ پیش کرتے بھی ہیں تو اب ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. لن یتقبل منکم، ہرگز تم سے قبول نہ کیا جائے گا، اس لیے کہ ان کی نیکیوں کے اندر خلوص نہیں، نمائشی نیکیاں ہیں. منافق کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی جان پر بن جاتی ہے تو مال پیش کرتا ہے، اور ایمانی نہیں تو مال کا پیش کرنا اس کے لیے کسی اجر اور ثواب کا باعث بھی نہ بنے گا. اسی کے بارے میں آگے فرمایا آیت 54 وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے. نماز کے لیے آتے ہیں تو کس مساتے ہوئے آتے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل نخواستہ خرچ کرتے ہیں. بات یہ پتہ چلی کہ کفر کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اللہ کو قبول نہیں. اچھے کاموں پہ خرچ کرنا ٹھیک ہے، دنیا میں نتیجہ نکل آئے گا، ہاسپٹلز بن جائیں گے، آرفنیجز بن جائیں گے، اسپتال بن گئے، یتیم خانے بن گئے، سب ہو جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں وہ چیز قبول نہیں ہوگی. اللہ کے ہاں جا کر وہ نیکی میں کنورٹ نہیں ہوگی. جنت کے درجات خریدنے کے کام نہ آ سکیں گے یہ سارے کام. تو کہا گیا کہ ان منافقوں کے تو صدقات قبول نہیں ہوں گے. اور اس آیت کے اندر یہ شہادت ایویڈنس، انٹرنل ایویڈنس موجود ہے کہ بات یہاں پر منافقوں کی ہے جن کو کہ کافر کہا گیا، اس لیے کہ نماز کا ذکر ہے. ہیں کافر، بنتے ہیں مسلمان، لیبل لگایا ہوا ہے اسلام کا، اندر سے کافر ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. یہ بھی پتہ چلا نا کہ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، نہیں آتے نماز کو مگر جب آتے ہیں تو سستی کے ساتھ آتے ہیں. یہ اس کا رویہ کہ قدم اس کے من بھر کے ہو جاتے ہیں نماز کے وقت. تو یہ نماز کے ذکر سے پتہ چلا کہ یہاں پر یہ اصطلاحی کفر کا ذکر نہیں ہے بلکہ نفاق کا ذکر کیا گیا.
ان کے پاس ایمان نہیں، ایمان کی دولت سے یہ محروم ہے، لہٰذا ان کے صدقات بھی اللہ نے قبول نہ کیے۔ جب بیج ہی نہیں ڈالا، سیڈ ہی نہیں ڈالا، تو پانی دینے سے کیا نکلے گا؟ کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اب چونکہ یہ اپنا مال، اپنی دولت، اپنی جانیں بچا بچا کر سمیٹ کے رکھا کرتے تھے، لہٰذا مدینے میں جو منافقوں کی اکثریت تھی بہت صحت مند اور بہت پیسے والی تھی، اچھے پیسے والے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ آگے انشاءاللہ 28ویں پارے میں جب ہم سورہ منافقون پر پہنچیں گے تو وہاں بھی اس کا ذکر آئے گا۔